جس دور میں ڈاکٹر اقبال نے بر صغیر کا سب سے بڑا اسلامی مفکر، اسلام کی خدمت کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی کو کہا تھا، اور ایک بار نہیں کم از کم 4 بار اس دور میں مختلف مسالک کے بے شمار علماء، جن کو جو ہے علماء دین کہا جاتا ہے، ان کی خدمات اور ان کے کارنامے، اسلام کی تبلیغ اور کتب لکھنا، یہ وہ سب جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اور جو مثال کے طور پر بریلوی، سنی بریلوی مسلک کے سنی جو ہیں، جو آج بہت شان سے کہتے ہیں کہ اقبال بریلوی تھا، تو وہ جو ہے وہ اس وقت تو زندہ تھے لیکن اقبال کی نظر میں وہی مرزا غلام قادیانی، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور مشترکہ طور پر تمام علماء ہند نے اس کو جو ہے کذاب قرار دیا۔ لیکن جس شخص کو آج کے مولوی، پلید مولوی، ماچود مولوی یہ کہہ رہے ہیں کہ اقبال سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، وہ 10,000 مسلمانوں کا ذکر نہیں کرتے جنہوں نے قادیانیوں کو نون مسلم ڈکلیئر کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، وہ عاشق رسول نہیں ہیں۔ ہاں، اور وہ عاشق رسول ہیں، وہ اقبال عاشق رسول ہے جس نے اپنی تھی مرضی کو دی، اور جس نے اپنی اولاد کا، اور جس نے اپنی اولاد کے 4 کے 4 قادیانیوں کو مقرر کیا، یعنی کھلے قادیانیوں کو، چھپے نہیں، کھلے، لیکن سب تو بڑا اقبال۔ اور پھر چلیں، جس اقبال کو سب سے بڑا عاشق رسول کہا جاتا ہے، اس نے محمد علی لاہوری جماعت کا جو امیر تھا، اس کی انگریزی کتاب کو کہا کہ یہ ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، اس سے اچھی کتاب اس دور میں کسی نے لکھی نہیں ہے۔ اور جس میں اس نے کہا ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا اہل کشف تھا، مرزا قادیانی بے شمار اس کی اسلام کی خدمات ہیں، اس نے امت کے ریوائیول کے لیے، لیکن وہ نبی نہیں تھا، وہ مجدد دین تھا۔ وہ پینچو تو کوئی کافر بھی مجدد دین ہو سکتا ہے اس کتاب کو ڈاکٹر اقبال قادیانی نے کہا کہ ہر مسلمان کو یہ پڑھنی چاہیے، لیکن بڑا عاشق رسول، اس تو بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے۔ اوکے، غازی علم الدین کا اتنا مشہوری نہیں کرتے کہ وہ بہت بڑا عاشق رسول تھا، ممتاز قادری کی اس طریقے سے نہیں کرتے جیسے کہ، یا اور بہت سارے ہیں تو ڈاکٹر اقبال مرزائی سب تو بڑا عاشق رسول۔ ٹھیک، ڈاکٹر اقبال مرزائی نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ لاہوری جماعت کے جو پیروکار ہیں ان میں اسلام کی بڑی غیرت ہے، تیری پہنو کنجری دے پترا۔ تو جناب پھر مولوی مطالبہ کر لینا، جنہیں عاشق رسول نے اس لاہوری جماعت والوں غیرت مند مسلمان کیا، تو مولویاں کا فرض ہے نا کہ آج ایک اور دھرنا دین کے لاہوری مسلمانوں تسی دائرہ اسلام تو خارج کیوں کیتا؟ ساڈے سب تو بڑے، پتہ نہیں وہ نبی تو بھی بڑا درجہ دیندے نے اقبال نو، ہے بہن چود مولوی، کتی دے بچے، حرام زادے۔ تو کیا کہنا ہے پھر، وہ جو غیرت مند ہے اس کو جناب کافر کیوں، اسلام کی جس میں غیرت ہے اس کو کیوں کافر قرار دیا گیا 1974 میں؟ بولے تیری پہنو فضل چشتی تے مولانا طارق تے ایک تے دلہ مر گیا خادم قادیان بہن چود، اور دوسرے موزے جڑے بلونگرے کتے نے، وہ بولو تاڈی بہن کنجرو، تسی کی قوم نو پورا جڑا نا۔ تو میں نے مولویوں سے میں نے پوچھا ہے کہ جناب 1930 کی دہائی کے شروع تا وسط تک ڈاکٹر اقبال کنجر نے
کشمیر مسلم کمیٹی کا سربراہ ایک مرزئی، مشہور مرزئی، غلام قادیانی کذاب کا جو بیٹا تھا بشیر الدین، اس کو بنایا اور اس میں زیادہ عہدے، وہ ایک میر درد وغیرہ اور بھی فیو مور، زیادہ تر عہدے دار مرزئی تھے، کھلے مرزئی۔ اس کو یہ مولوی کنجروں نے آج تک مجھے اس کا جواب نہیں دیا۔ جب کشمیر کے لوگوں نے دیکھا کہ اقبال جیسا اسلام دوست، اقبال جیسا اسلامی نالج رکھنے والا، وہ یہ جو ہے اس کو مرزے کو یا مرزئیوں کو کافر نہیں سمجھتا، اسی لیے تو اس نے مرزئیوں کو عہدے بھی دیے ہیں کشمیر مسلم کمیٹی کے، اسی لیے تو اس نے اس کا چیئرمین یا سربراہ جو ہے وہ قذاب کے بیٹے کو بنایا ہے۔ تو وہ جو ہم سے زیادہ اسلام کو جانتا ہے، اس کی نظر میں تو یہ کافر نہیں ہے۔ یہ مولوی دو رکتی جاہل سے لوگ ایسے شور مچا رہے ہیں، اور اس دوران خدا کی قسم تاریخ تو دیکھیں، پھولو تو صحیح پہن چود مولویوں کنجری دے پترو۔ تو یہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ تبلیغ کشمیر کے اندر اسی دور میں ہوئی، اور سب سے زیادہ کشمیری مسلمان جو کنورٹ ہوئے ہیں قادیانیت میں اس دور میں ہوئے ہیں۔ اور دسو تاڑی پہنو سورین کنجری دے پترو، دسو مولویو جو تاڑے تھوڑی جی غیرت ہے، یہ ایہی جی گلا میں اس کنجر حرام زادے گشتی دے پتر خادم قادیان کلوں بھی پوچھیاں سن، لیکن اس نے جواب نہ دارد۔ بولو تاڑی پہنو، بولو۔ جس وقت روز محشر والے دن جب یہ اللہ کے سامنے یہ کشمیری قادیانی اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ہاں کہ ہم نے تو اقبال کے کہنے کے اوپر جو ہے قادیانیت اس کی وجہ سے، کیونکہ اس نے قادیانیوں کو مسلمان ہی سمجھا تھا، تو ہم نے بھی سمجھ لیا۔ یقیناً اس کا کوئی جواب مولوی نہیں دے گا۔ دسو کون ذمہ دار ہے؟ وہ پین چود مولوی ہو، کنجری دے پترو، حرام زادے مرزیاں دی سٹو، دسو۔ دس کمال ہے یار، دین کو انہوں نے مزاق بنا لیا ہوگا بہن چودوں نے۔ کوئی ماں چود حرام زادہ میری ایک بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں میرے، یہ کوئی ہم یہ نبی کے دشمن کو عاشق رسول بنا دیا ہے۔ وہ نبی کا دشمن ہے جس نے مرزئیوں کے ساتھ دوستی کی، جو مرزئیوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا، جو مرزئیوں کے لیے جو ہے نرم گوشے رکھتا ہے، ان کی میٹنگز میں جاتا ہے، ان کو اپنے گھر میں مدعو کرتا ہے۔ اور پہن چودو حرامزادے کشتی دے پترو جلے مرن ڈیا سی، پہن چود اقبال اور ارد گرد سارے مرزئی سن، پہن چودو کھانڈو ہو جو اڈی متے آؤ میرے نال ڈیبیٹ کرو، حرامی کتے۔ تو یہ مکمل ڈس انفارمیشن، مکمل پوری یار 22 کروڑ لوگوں کو انہوں نے، بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی انہوں نے اقبال جیسے کٹر مرزئی کو عاشق رسول کہہ کے مکمل گمراہ کیا ہے ان ماں چودوں نے۔ میرا تو گمان ہے کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں یہ مولوی ہوتے، یہ خادم قادیان فضل اور یہ جتنے بھی حرامی جو اقبال کو، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ان کو بھی زندہ جلا دینا تھا بہن چودوں کو۔ یعنی تو میں یہ کہتا ہوں بھائیو، یہ کیا، یہ یار دیکھو، میں نے ایک مولوی سے پوچھا کہ جی یہ قادیان میں اصل اسلام کا نمونہ ہے، تو وہ مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تو اس میں کفر کیا ہے؟ دسو۔ تو باہر تو اب جو اقبال کے لیے دین، اقبال کے لیے شریعت اور اللہ کے حکم کو بھول جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی
کوئی نجات نہیں ہے. اللہ کے ہاں اللہ کے یہ دشمن ہیں, نبی کے دشمن ہیں. ان لوگوں کو جو بھی فالو کرتا ہے اور ان کی بات کو, میری باتیں سننے کے بعد بھی جو ان کو فالو کرتا ہے, وہ بھی دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہے. یہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو جو لوگ بھی میری بات کو آج سن رہے ہیں اور اس کے باوجود یہ 21 اپریل والے دن وہ مردار ہوا تھا کنجر, تو وہ جناب وہ یقیناً اور یقیناً اگر وہاں جا کے اس کی رحمت کے لیے دعا کر رہے ہیں یا گھر میں بیٹھ کے بھی اس کی برسی منا رہے ہیں, یہ تمام قادیانی مرتد ہو چکے ہیں. ماں چود پلیت ہے یہ. ان کے نکاح فاسد, ان کا جو ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے انشاءاللہ تعالی. کسی مولوی نے پتہ نہیں کچھ دن پہلے کہا ہے کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ باریش ہو کے مرا تھا. چنگی گال لے. پہلی بات تو یہ ہے باریش ہونا کوئی دلیل عشق نہیں, دلیل اسلام نہیں, مسلمان نہیں. بہت سارے ہندو, کرسچن, سکھ تو بیچارے داڑھی سے ہوتے ہیں اور داڑھی میں مر جاتے ہیں, لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور مرزا قادیانی دی بھی تو داڑھی سی نا, بولا مولوی پتہ نہیں کیا نام ہے, کوئی موٹا سا کوئی ہے. خیر یار یہ بہنچود اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کی باریش داڑھی کا ذکر کسی نے نہ کیا, نہ اس کی کوئی فوٹو. رائٹ, اس کے پتر نے نہیں کیا, لیکن اس مولوی کے یقیناً اور یقیناً دادی یا پردادی کے ناجائز تعلقات اقبال کے ساتھ ہوں گے کہ وہ مصنوعی داڑھی لگا کر تو اس کے پاس آتا ہوگا کہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے, اور اپنی پردادی سے اس نے سنا تھا کہ اقبال جو ہے وہ داڑھی والا تھا. تو ٹھیک ہے بھائی, پھر تیری گالتے چ وزن ہے. خیر میرے نزدیک تو اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. جو نقطہ ہے وہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جب کیا نام ہے, میں نے پہلے بھی اس پینچو دو مولویوں سنو کنجری دے پتروں, ایسا بھی تسی جواب نہیں دیتا. 1938 میں, جنوری 1938 میں ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ مصر کے پہلے قادیانی عبد الحمید الخورشید افندی کو کے استقبالیے کے لیے اس نے, یہ جو مرزا بشیر دلے نے انوائٹ کیا تھا سارے ٹاپ کے قادیانیوں کے کہ آؤ اور اس کا استقبالیہ کرو. اینڈ اقبال جو تھا وہ ان میں ایک تھا جس کی تصویر ہے, اور آخری اس کی زندگی کی آخری تصویر ہے 3 مہینے پہلے. اوکے, مردار ہونے سے 3 مہینے پہلے. ٹھیک ہے. اب یہ چیز جس کا میں نے ذکر بھی کیا, مجھے یہ بتائیں کہ آج تک مولوی کنجری دے پتر پہن چود حرام زادے گشتی دے پتر آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ مرزا یہ جو ہے اقبال جو ہے اس نے کب ترک قادیانیت کی تھی. ایک مولوی آج تک نہیں. وہ بتاؤ کس کے سامنے کی تھی اور کس سن میں, کس روز میں, کس مہینے کی تھی. ان ماں چودوں کے پاس کوئی جواب نہیں, کوئی جواب نہیں. تو بضد ہیں کہ وہ سب سے بڑا عاشق رسول تھا. واہ 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 واہ. تو یہ ٹھیک ہے, عاشق رسول دی پھر پوری سنت پوری کرو. مرن تو پہلے سارے مولوی پہن چدو اور کنجری دے پترو اپنی اولاد دا جڑا نا کیا کہتے ہیں, اپنی اولاد کا ولی مسرور نو بنا دے اس کنجر نو. مرنا تے تد ماں چود حرام زادے دکانداریاں لائیاں نا کنجراں نے. تو بہرحال یہ بات جو ہے میں پھر بتا رہا ہوں, میں نے ایک نقطے پہ تحقیق کی ہے اپنے محدود وسائل ہونے کے باوجود.
یہ جو تصویر آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے سنیں. یہ تصویر جس کو جو قادیانی عبادت کا جس کو یہ مسجد اقصی کہتے ہیں یہ اس کے غالباً اس کے دہلان میں اتاری گئی ہوئی ہے، کیونکہ زیادہ تر قادیانیوں کی جو گروپ فوٹوز وغیرہ ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پر جو اپنی عبادت گاہ کے باہر جو ہے یہ وقت کے ساتھ اس کی بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہوئی ہیں، لیکن امکانی طور پر یہ عبادت گاہ مسجد اقصی کے صحن یا برآمدے میں اتاری گئی ہوئی فوٹو ہے. اور اس میں جو قادیانی ہیں جن کو میں نے فائنڈ کیا ہے کہ جو قادیانی باقیوں کا مجھے باقی بھی قادیانی ہوں گے، لیکن یہ بیک نیرنگ یہ قادیانی تھا، چودھری محمد حسین یہ قادیانی تھا، غلام رسول یہ قادیانی تھا، خلیفہ شجاع الدین کسی کو شک نہیں کہ یہ بھی قادیانی تھا، میاں محمد شفیع یہ بھی قادیانی تھا، ڈاکٹر عبدالحمید یہ بھی قادیانی تھا، مولوی محمد شفیع یہ بھی قادیانی تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ باقیوں کے چند دیگر نام ہیں جن کا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، یقیناً جو وہاں گئے ہیں قادیانی ہی ہوں گے، لیکن ان کے بارے میں مجھے کوئی تاحال کوئی ایسے ایویڈنس نہیں ملے، لیکن آئی ایم شیور کہ یہ بھی ظاہر ہے یہ سارا جو جتھا ہے یہ سارا پلید قادیانیوں کا ہے. یہ تصویر غور سے دیکھیں، سب دیکھیں، اس میں جو نیلے رنگ کے دائرے میں دیکھا جا رہا ہے موٹا سا یہ خنزیر، اس کا نام مکمل پورا نام سید غلام بیگ صاحب نیرنگ. یہ جو ہے نا یہ بیٹھا ہوا ہے ایکسٹریم آن رائٹ سیٹ کے اوپر، یہ شاعر بھی تھا. بہرحال اس کو میں نے اس کے اوپر تحقیق کی تو مجھے جو ثبوت ملے وہ تاریخ احمدیت جلد 6 صفحہ 75 پر کیا لکھا ہوا ہے کہ 1932 میں ریاست الور کے بہت سارے مسلمان ریاستی مظالم کتاب نہ لا کر جے پور اجمیر شریف بھرت پور اور ضلع گورگاؤں اور دلی وغیرہ مقامات میں آ گئے تھے. حضرت خلیفہ یعنی یہاں یہ حضرت خلیفہ جس کو لکھا ہے یہ خبیث مرزا بشیر کا متعلق ہے کو جب ان حالات کا علم ہوا تو مظلوموں کی اعانت کے لیے سید غلام بیگ صاحب نیرنگ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور اور جنرل سیکرٹری سینٹرل جماعت تبلیغ الاسلام کو 200 روپے ارسال فرمائے. اس طرح مرکز کی طرف سے افسران بالا سے خط و خطابت کی گئی. افسران نے نہایت ہمدردی سے غور کیا اور ریاست کے متعلق حکام کو ہدایت کی کہ وہ مسلمانوں کے مطالبات کا پورے طور پر خیال رکھیں اور ان کی شکایات کا تدارک کریں. اس کے شکریہ میں نیرنگ صاحب نے امبالہ شہر سے 22 اکتوبر 1932 کو حضور کی خدمت میں شکریہ کا خط لکھا. تاریخ احمدیت جلد 6 صفحہ 75. تو جناب علی یہ مرضی تھا. اوکے 200 روپیہ بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس کو کس تبلیغ کے لیے جب قادیانی نے پیسہ بھیجا تو کیا تبلیغ کرتا ہوگا، کس کو یہ تو ظاہر ہے وہ مرضیوں کے لیے تھا. تو دوسرا اگر یہ مرضی نہ ہوتا تو کیوں یہاں مصر کے قادیانی کے استقبالیے کے لیے جاتا، اور آگے بیٹھا ہوا ہے دیکھو تو صحیح سور کو. تو ڈاکٹر اقبال صاحب جو ہیں
اس مرزئی کے ہمراہ یہ قادیان گیا، اپنے اولاد کو لے کر وہاں گیا۔ شرم کی بات ہے کہ ایک، اور یہ فرنٹ پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی یہ ایک اہم شخصیت کے طور پر برزئیوں نے متعارف کروایا ہے اس مصری قادیانی کو، ظاہر ہے ویل نون تو تھا۔ تو جناب اب مجھے کوئی مولوی ماں چود بتائے کہ جو شخص مرزا کا وظیفہ خور ہے، کیا وہ عاشق رسول ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ بتاؤ نا۔ جو مرزئی کے استقبال کے لیے وہاں حاضر ہوا ہے، بتاؤ۔ نہیں جواب دیں گے۔ ماں چودو، میں تو ایک ایک شخص کے اوپر تحقیق کر کے تو فیکٹس ڈھونڈ کر جو ہے آگے لگاتا ہوں، اور کنجری سے پترو تسی پھر بھی نہیں مانتے، تسی پھر بھی کہندے ہو نہیں تو میرا کیا ہے؟ ماں چودو تسی مرزے نال اٹھے جاؤ گے، ماں ہوتے او کتا حرامی اور جہنم دا کتا پہن چود، خادم قادیان تے مرزے دے نال اسلے بھگت رہے ہیں نا، کٹھے بیٹھے ہوں گے پہن چود۔ تو یہ حرامی مولوی کشتی دے پتر۔ خیر یہ ایک میں نے ثبوت دیا ہے، با تصویر با حوالہ، نہ منو تے جاؤ اپنی دھیاں نو بھی پھر مرزائیاں نو دیو پہن چودو۔ اور اقبال اینا دے وچ بیٹھا ہوا ہے، اے عاشق رسول ہے، ڈاڈا عاشق رسول ہے، شیم آن یو مدر چود حرام زادے کتی کے بچے مولویوں۔ میاں محمد شفیع وہ جس کو جو ہے نا میم شیم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، میں نے میم شیم اور قادیانیوں کے میل جول پر اس کی قادیانی فیورز، اور اس نے قادیانیوں کے لیے کتنے جیلوں میں بھی گیا، قادیانیت کی پریچنگ میں بھی اس کا جو رول رہا ہے قادیانیوں کے مفاد کے لیے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میں کافی عرصے سے پبلک کر بیٹھا ہوا ہوں یہ میم شیم کے بارے میں۔ تو یہ ڈاکٹر اقبال کا خاص کیا کہنا چاہیے دوست تھا، حتیٰ کہ ڈاکٹر اقبال بد نصیب قادیانی اس بہنچود کی موت بھی جو ہے قادیانیوں کے ہاتھ ہی اس نے دم دیا ہے۔ آخر میں سارے قادیانی اس میں شامل تھے جب وہ جس دن وہ لاہور میں مرا ہے۔ تو بلکہ یہ میم شیم جو ہے یہ جب وہ دم توڑ رہا تھا، مرنے والی حالت تھی، کشتے کھا کھا کر اس نے اپنا ستیہ ناش کر لیا ہوا تھا، تو یہ کیا کہتے ہیں حکیم کے پاس بھاگا گیا رات کے 3 بجے کہ آ کے وہ اقبال کی کا معالج کے طور پر تھا نا وہ۔ تو بہرحال یہ اتنا کلوز اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور ساری چیزیں میں نے میم شیم کے بارے میں وہ ثاقب زیروی کیا بتا رہا ہے وہ میں نے بارہا، اور یہاں بھی میں کوشش کروں گا پھر لگا دوں کہ میم شیم کتنا کٹر قادیانی تھا، اور قادیانیت کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ بلکہ جب مرزا جو ہے وہ مر گیا، مرزا بشیر، تو اس نے اس کی بہت ساری چیزیں لکھی، مضامین لکھے اس کی شان میں، اس کی خدمات میں، اور اس کو جو ہے ایک بہت بڑا پیٹریوٹک پاکستانی بھی ثابت کرنے کی کوشش کی، اور بے شمار خدمات کرنے والا، اور قادیانیت اور اسلام ان کے لیے بہت کچھ اس نے کیا۔ تو بہرحال یہ اس کی جو ہے میں یہاں پڑھ دیتا ہوں، مشہور کالم نویس میم شیم۔ میم شیم جو ہے نا وہ میاں محمد شفیع ہے اپنے نام کے ساتھ میم شین لکھتا تھا۔ تو اس نے جو لکھا وہ اپنی ڈائری میں 77 سال کی عمر میں ربوہ میں سوموار کی صبح کو مرزا بشیر الدین محمود احمد کے انتقال سے تاریخ احمدیت کا ایک دور ختم ہو گیا۔
ان کی جگہ ان کے سب سے بڑے بیٹے 56 سالہ مرزا ناصر احمد کو، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایم.اے ہیں، جماعت کا تیسرا خلیفہ منتخب کیا ہے۔ مرزا بشیر الدین نے 1914 میں خلافت پر متمکن ہونے کے بعد جس طرح اپنی جماعت کی تنظیم کی اور جس طرح صدر انجمن احمدیہ کو ایک فعال جاندار ادارہ بنایا، اس سے ان کی بے پناہ تنظیمی قوت کا پتہ چلتا ہے۔ اگرچہ ان کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں تھی، لیکن انہوں نے پرائیویٹ طور پر مطالعہ کر کے اپنے آپ کو واقعی علامہ کہلوانے کا مستحق بنا لیا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں مجھے بتایا کہ میں نے انگریزی میں مہارت سول اینڈ ملٹری گزٹ کے باقاعدہ مطالعے سے حاصل کی ہے۔ ان کے ارشاد کے مطابق جب تک یہ اخبار خواجہ نذیر احمد کے دور ملکیت میں بند نہیں ہو گیا، انہوں نے اس کا باقاعدہ مطالعہ جاری رکھا۔ مرزا صاحب ایک نہایت سلجھے ہوئے، مقرر اور منجے ہوئے نثر نگار تھے اور ہر ایک موقع کو بلا دریغ استعمال کرتے تھے جس سے جماعت کی ترقی کی راہیں کھلتی ہوں۔ جماعتی نقطہ نگاہ سے ان کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ تقسیم بر صغیر کے بعد تیری پہن اے کارنامہ سنو، اے کارنامہ سن تیری پہن کنجری دے پتر مولوی ہو۔ اقبال دا یار غار کی کہندا پیا، یار خاص سوری، تو کہہ رہا ہے تقسیم بر صغیر کے بعد جب قادیان ان سے چھن گیا تو انہوں نے ربوہ میں دوسرا مرکز قائم کر لیا۔ باحوالہ روزنامہ الفضل 11 دسمبر 1965 صفحہ 5۔ بولو جی کی کہندے ہو، بولو تاڑی پہنو کتی دے پترو، بولو کیا کہتے ہو۔ یہ کون تھا؟ میم شین۔ اور یہ جناب 53 کی موومنٹ میں اس نے مدد کی قادیانیوں کی، 74 میں مدد کی قادیانیوں کی پریچنگ کرتا رہا، قادیانیوں کے لیے جیل میں جاتا رہا، قادیانیوں کے لیے جو ہے وہ 1953 کی جو وہ 2 قادیانی ججز نے انکوائری لکھی تھی، اس میں جا کر مرزیت کے حق میں بیان دیتا رہا۔ لیکن کیا ہے کہ ڈاکٹر اقبال کا وہ خاص یار تھا۔ بہن چودو، تم اندازہ لگاؤ کتنے پلید آدمیوں کے ساتھ ڈاکٹر اقبال نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ یہ عشق رسول ہوتا ہے ماں چودو۔ جو فوٹو زیر بحث ہے وہ یہی کہ جو مصری جب قادیان آیا تھا تو اس میں زیادہ تر لوگ جو مجھے ملے ان کے قادیانی ہونے کے ریفرنسز میں اس میں لگا رہا ہوں، جو ڈاکٹر اقبال قادیانی کے ہمراہ قادیان میں جا کے اس بدبخت حرامزادہ مصری قادیانی سے مرزا بشیر کے حکم پر جا کے ملے تھے، جس میں مولوی محمد شفیع بھی موجود ہے اور اس کی یہ فوٹو بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مطلب ہر ایک چیز کا جو باریک بینی سے میں نے جو فائنڈنگ کی ہے وہ میں سامنے لا رہا ہوں۔ اور یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جناب ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ قادیان میں نہیں گیا اور وہاں اس کے ساتھ، تو یہ ایک مکمل جھوٹ ہے۔ اب تصویری ثبوت سامنے آ گیا ہے، اور جو مولوی کہتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس نے ریش لگا لی تھی ڈاکٹر اقبال نے، اور 3 مہینے پہلے سے پہنچودا وہ کلین شیو سی، مردار ہونے سے پہلے وہ مولوی کنجر، کیا نام ہے تمہارا، کوئی پتہ نہیں کیا، منیر کچ کر کے، خیر۔ لیکن کیا بات ہے کہ میں نہ مانوں
اور دیکھو یہ مولوی ماچو کتنے بیوقوف ہیں. اقبال جس سے ان کا لینا دینا کچھ نہیں، اور اگر یعنی نہ کوئی بہن بھائی ان کا لگتا ہے، وہ نہ کوئی ان کا دادا پر دادا لگتا ہے، لیکن ماچود ایسے حرامی ہے کہ قادیانیوں کے پھیلائے پروپوگنڈا کے جو اقبال تھا وہ اینٹی قادیانی ہو گیا تھا، بعد میں کچھ اختلاف ہو گئے تھے، یہ سب کا سب اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اوے ماں چود مولویوں پہن چودو، تو سمجھو کہ اگر قادیانی جماعت یہ کہہ دے کہ وہ بھی قادیانی تھا تو اس کا سٹیٹس، اس کو شاعر مشرق عوام نہیں مانیں گے. حکومت تو ہے ہی قادیانیوں کی، عوام جو ہیں وہ ان میں ابھی اتنی غیرت تو ضرور ہے کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے اچھا شاعر تھا، یہ تھا. قادیانی ہونا یہ ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. تو اس کی وہ ایک جو ہے نا وہ جو نام تاریخ میں بنا ہوا ہے وہ نہیں بن سکے گا. تو اس لیے اس تصویر میں آپ دیکھ لیں یہ قادیانیوں کے رسالے کی تصویر ہے اور اس کے اوپر رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، یعنی مرزا قادیانی کا جو جس کو بیعت کرتے ہیں وہ اس کے اوپر ہوتا ہے. اب اس سے زیادہ اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دسوں ماچ. اور یہ مولوی ایسے حرام زادے ہیں، ایسے ماچود ہیں یہ حرام زادے کشتی کے پتر، کہ یہ میری باتیں سننے کے بعد ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ اگلے ہفتے یہ اس کی برسی منائیں گے، اس کا عرس منائیں گے، اس کے اوپر تڑی پہنو تو کس طریقے. اسی لیے تمہیں مار ہے ماچودو، حرامیوں، کتےو، تم خبیث آدمیوں، صرف پیسے کے لیے مرزیوں کو جو ہے مسلمان اور عاشق رسول کہتے ہو، حرام زادو، کنجری کے پتو. تو یہ جب تک یہ مولویوں کا ہولڈ ہے تحریک لبیک کی صورت میں یا ختم نبوت تحریکوں کی صورت میں یا تنظیموں کی صورت میں، تو بھول جائیں کہ کبھی کسی وقت پاکستان قادیانی آزادی سے، قادیانی غلامی سے آزاد ہو جائے گا، بھول جائیں. تو ضروری ہے عوام اگر یہ نکلنا چاہتے ہیں تو ان سب ماچودوں کا بائیکاٹ کریں، حرام زادوں کا، ان کا ٹوٹل کہیں ماچودو تم پہلے تو جا کے اپنی توبہ کرو کہ تم نے کھلے قادیانیوں کو عاشق رسول کہا ہے، ماچودو، پھر ہمارے پاس آنا. تو یہ انہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے. تو اس لیے میں تو اتنے سارے فیکٹس آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور ان میں سے کوئی بھی بہنچود مولوی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہے نا ایک چھوٹی سی بات کا جواب نہیں دے سکے کہ آیا اقبال قادیانی نے جب یہ کفریات بکواس کی تھی تو اس کی شرع توبہ. اور یہ گانڈو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر شریعت نافذ کریں گے. تڑی مادا گشتی دے پتر مولوی، تم تو شریعت کو جتنی تھوڑی بہت ہے بھی لوگوں کے اندر ایمان خراب کر رہے ہو. بہن چودو تم کہاں شریعت نافذ کر سکتے ہو؟ ماں چودو کنجر دے پترو. کس شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں آٹے کی بوری کے پیچھے جان دے دیں، اور تم ماچود حرام زادے 7 بونڈی گشتی دے پتر تو کروڑوں روپے لگا کے اپنا ولیمہ کر رہا ہے؟ کس شریعت میں لکھا ہے؟ تیری میں پہنوں گشتی دے پتر. تو یار یہ تو عذاب ہے، ہمارے لوگ نہیں سمجھتے بہن چود. تو میں کیا کروں؟ بہرحال یہ مولوی شفیع جو ڈاکٹر اقبال قادیانی کے ساتھ مصری قادیانی کے استقبالیے کے لیے گیا تھا، اور اس گروپ فوٹو میں اس مکروہ آدمی کی بھی کئی کو فوٹو ہے. لیکن بہرحال یہ کون تھا؟ یہ مادر چود جو ہے یہ مولوی شفیع ڈاکٹر اقبال کے ساتھ اس کے بڑے اچھے مراسم تھے، وجہ کہ دونوں مرزئی دلے تھے. تو یہ 1953 کی جو ہے وہ جب فسادات ہوئے تو اس کے انہوں نے یہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ الفضل کی بندش پر لاہور ہی سے 7 روزہ فاروق مکرم مولوی شفیع صاحب اشرف کی ادارت میں جاری کیا گیا تھا. یہ اخبار بھی 4 مارچ
اور 11 مارچ 1953 کی 2 اشاعتوں کے بعد بند کر دینا پڑا۔ تاریخ احمدیت جلد 15 صفحہ 489۔ حضور نے خدا تعالیٰ کی تحریک خاص سے 3 مارچ 1953 کو جماعت احمدیہ کے نام پر شوکت پیغام دیا، جو 4 مارچ کو ہفت روزہ فاروق کے صفحہ اول پر جلی قلم سے شائع ہوا اور ملک بھر میں پہنچا گیا۔ دیکھو پہن چودو، یہ ہے حال، یہ عاشق رسول ہے ڈاکٹر اقبال کہ مرزیوں کے اندر بڑا ہوا ہے، ماں چوت حرام زادہ کشتی کا پتر۔ بلا شبہ اوے مرزیوں سے ہاتھ ملانا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ماچو تو یہ مرزئی خود بھی تھا اور مرزیوں کے جرمٹ میں رہا کرتا تھا حرامی۔ مرنے کے بعد اس بہن چوت کو کوئی مسلمان نظر نہیں آیا۔ اقبال کو 4 اپنی اولاد کے ولی مقرر کیے، 4 کے 4 کھلے مرزئی۔ اور بہن چودو مولویوں کنجریزے پترو، یہ سارے ثبوت آغا وسیم اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ کی منشا یہی ہے کہ مجھ گناہگار سے وہ چیزیں جو تم لوگوں نے پھیلائی ہیں، جو قوم کو گمراہی کی طرف، مکمل جہالت کی طرف دھکیل دیا ہوا ہے، جو غلط اطلاعات کی بنیاد کے اوپر تم لوگوں نے قادیانیوں کو عاشق رسول کہہ کے خود تو جہنم کے کتے بنے ہو، میں بین چودو حرامیوں دوسروں کو بھی اپنے پیچھے لگا رہے ہو۔ تو معاملہ صرف یہی ہے، نبی کی ذات ہے، اگر اس کو مانتے ہو تو بولو بین چودو کہ مرزیوں سے ملنا، مرزیوں کے ساتھ بات کرنا، مرزیوں کو اپنی اولاد کا ولی مقرر کرنا، قادیانیوں کو اسلام کا نمونہ کہنا، اور بہت ساری اس ماچوت کی کفریات جس کے اوپر کوئی بہن چود مولوی، کوئی حرام زادہ مورخ تاریخ جو اکثر قادیانی ہی ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں لا سکتا۔ اور یہ ایسے ماچود ہیں کہ ہر وقت مثال قادیانی کی دیتے ہیں کہ عاشق رسول ہو تو جناب ظفر اللہ جمالی ہو، عاشق رسول ہو تو یہ ڈاکٹر اقبال ہو، مرزئی کی قبر پہ دعا کرتے ہیں یہ ماچود حرامی کتے۔ ضیاء الحق جیسے مرزئی کو انہوں نے قوم کا ہیرو بنا کر پیش کیا، تو یہ ان لوگوں کی بخشش ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے فیکٹس ہیں، آئے کوئی ماچود میرے ان باتوں کو چیلنج کر کے دکھائے، میں تن کے نہ رکھ دیا نا پین چودہ نو۔ ڈاکٹر اقبال قادیانی کے ساتھ مصر کے پہلے قادیانی کے استقبال کرنے کے لیے ایک اور نام ڈاکٹر عبدالحمید کا ہے۔ اس زندیق قادیانی کا پورا نام ڈاکٹر عبدالحمید چغتائی تھا، اور یہ مرزا قادیانی کا صحابی کہلواتا ہے، اور یہ قادیانیوں کے جو بڑے فیگر ہیں ان کے کا معالج بھی ہوا کرتا تھا، اور قادیانی مجلہ میں یہ طب کے بارے میں مضامین وغیرہ بھی لکھا کرتا تھا۔ یہ کھلے قادیانی تھے، اور ڈاکٹر اقبال جو ہے مردار ہونے سے 3 ماہ قبل جو ہے یہ وہاں قادیان گیا۔ کس لیے گیا؟ اب یہ مولوی بتائیں کہ قادیانی کے بلاوے پر قادیان گیا، اپنی اولاد کو لے کر گیا، اور ان ماچودوں کو میں نے تصویری اور زبانی تحریری ہر چیز ثبوت دے دیے ہیں، لیکن یہ ماچود ایسے گانڈو ہیں کہ یہ پھر بھی قوم کو گمراہ کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ جائیں گے اس کی قبر پر، وہاں پر جو ہے فاتحہ بھی کریں گے، وہاں پر جناب اقبال کی شان میں قصیدے بھی سنائے جائیں گے،
اور ایک مرزئی کو عاشق رسول کے طور پر کھلم کھلا اس کی تعریف کی جائے گی، جو دین سے غداری ہے، جو نبی سے غداری ہے، جو ہر لحاظ سے ہر نقطہ نظر سے جو ہے یہ کفر ہے، اور اس کفر کو کرنے والے سب سے پیش جو ہیں وہ مادر چود مولوی ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر اقبال کو قادیانی کو بہن چود یہ جو ہے عاشق رسول کہتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش کو ایک قادیانی ڈاکٹر اقبال دلے کا جو ڈرنک بھی کرتا تھا، جس کے جنسی تعلقات انگریز اور یورپین لڑکیوں کے ساتھ بھی تھے، اور جس نے ایک طوائف کو قتل بھی کر دیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ اس کا عشق تھا جیلسی میں۔ خیر، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اس کے قتل کو ہو سکتا ہے معاف کر دیتا، لیکن اس کی قادیانیت کو تو اللہ معاف نہیں کرے گا نا۔ اس کے زنا، اس کی شراب پینا، جو بھی گند بلا کرتا تھا، وہ اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے اس کو، لیکن جو گرفت ہے وہ اس ماچود کی یہ ہے کہ اس نے پکا مرزئی ہو کر مرزئیت کی خدمت کی، اور آج کے مولوی ماچود جو ہیں وہ اس ہی بندے کو عاشق رسول بیان کر کے کس سے غداری کر رہے ہیں، کس کا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ ان کا اپنا تو ہو چکا، یہ چھوٹے بچوں کو بھی یہ ماچودوں نے یہ لگا کر تو ان لوگوں کے بھی ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ یہ یہاں نہیں ہے، یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ اس کی سارا ریموٹ جو ہے وہ قادیانیوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ دباتے ہیں، مولوی ناچتے ہیں، مولوی کہتے ہیں جی ظفر جمالی عاشق رسول، او ہو ایم عالم عاشق رسول، اوریا مقبول جان دلہ گانڈو حرامی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے خواب سناتا ہے یار، اس کو یہ ماچودوں نے عاشق رسول کا۔ آج مجھے کسی نے بتایا کہ وہ تحریک لبیک والے جو ہیں اب وہ اوریا کو گالیاں دے رہے ہیں، اور پہن چودوں یہ گالیاں دے رہے سو جس وقت میں کہہ رہا تھا اس کنجر حرام زادے بونڈی کیا نام ہے خادم قادیان کو، جب میں کہہ رہا تھا اوے یہ ماچودو، میں نے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر وہ کیا تھا ایک پال ٹاک کا کیا ہوتا ہے وہ پروگرام تھا، وہاں میں نے اتنے زیادہ سنیوں کو مسلمانوں کو بتایا کہ اوریا مقبول جان جو ہے وہ ہم میں سے نہیں، یہ بہت بڑا اسلام کا غدار ہے، یہ ہے، اور میری محنتیں رنگ لائیں لوگوں نے، یہ آج سے 12-13 سال پہلے کی باتیں ہیں، اور اوریا مقبول جان کی ایک شناخت کروا دی کہ جو وہ یہ بہت بڑا منافق ہے، یہ شیطان ہے۔ اس کنجر کے پتر حرام زادے خادم قادیان نے قادیانیوں کے کہنے کے اوپر اس کا ہاتھ اٹھا کر کہا کہ جی یہ جناب عاشق رسول ہے۔ تو ظاہر ہے ایک جاہل مولوی بینچود مولوی کی بات کو جو ہے لوگوں نے قبول کیا، اور آج اس کو گالیاں، اگر یہ حلالی ہو نا تو کہیں یار آغا وسیم نے اس آج سے 4-5 سال پہلے ہمیں کہا تھا کہ اوریا مقبول جان جو ہے غلط ہے، اور وہ ہمارا لیڈر جو تھا وہ مادر چود، وہ مرتد حرام زادہ، وہ بار بار کہہ رہا تھا نہیں جی اوریا مقبول جان تے بہت بڑا عاشق رسول ہے۔ اگر یہ حلالی ہوں تو یہ بہن چود جو ہیں اپنی جو آج وہ چیلے اس کے پیچھے رہ گئے، یہ آئیں اور کہیں کہ بھئی ہم غلط تھے اور آغا وسیم ٹھیک تھا، لیکن یہ نہیں کہیں گے، کیوں کہ قادیانی ان کو پھر پیسہ دینا بند کر دیں گے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابھی یہ یار آپ جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، اور جس کے میں نے ثبوت بھی دیے ہیں، وہ حرام زادہ وہ ملک غلام محمد، وہ پاکستان کا گورنر جنرل بنا، پھر اور بھی بہت سارے بینچوت کو عہدے ملے، فرسٹ فورن منسٹر فنانس منسٹر آف پاکستان۔ ظاہر قادیانی حکومت تھی پاکستان کی، آج بھی ہے۔ تو دیکھیے یار، سوچو مولویو، تم واڈی پرانو کنجری دے پترو، ایک کٹر قادیانی، کھلا قادیانی ملک غلام محمد
جس نے 1953 میں بے شمار ظلم کیے، اور تم جانتے ہو وہ قادیانی تھا. اور اس بندے نے ڈاکٹر اقبال اگر مسلمان ہوتا، اگر اینٹی قادیانی ہوتا، تو ملک غلام محمد جو ہے اس کا اقبال اکیڈمی تیار کرنے کے لیے 1,00,000 روپیہ سالانہ اس نے وقف کر دیا تھا اقبال دلے کے لیے. اور 1,00,000 روپیہ بہت بڑی رقم تھی. یہ 1947-48 کی بات ہے. اور کنجری دے پترو مولویو، بتاؤ مجھے ایک قادیانی کیوں کر ڈاکٹر اقبال کی جو ہے وہ اکیڈمی بنائے گا؟ کیوں بنائے گا بتاؤ؟ اگر وہ قادیانی دشمن ہی تھا، اگر وہ مسلمان تھا. اور کنجرو بہن چودو، اٹ از ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ڈاکٹر اقبال بھی مرزئی تھا. اور میں اور کون سے ثبوت تم لوگوں کو دوں، حرامیوں، کتاؤ؟ اور جو بھی میری یہ باتیں سن کر اقبال کے اس پر جاتا گیا ہے، عرس ہی کہتے ہیں یہ ماچود، اس کو ولی اللہ سے بھی زیادہ درجہ دیتے ہیں. تو اسی طرح ایک مزید شخص جو کہ مصری قادیانی کے استقبالیے کے لیے گیا تھا، اس کا نام ہے چودھری محمد حسین. چودھری محمد حسین وہ مرزئی تھا جس کھلے مرزئی کو ڈاکٹر اقبال نے اپنی اولاد کا ولی بھی بنایا تھا. تو یہ کھلے قادیانیوں کو جو شخص اپنی اولاد کا جو وہ ولی بنا رہا ہے، پہن چودو تسی من دسو یہ کون سا دین ہے؟ داسا مولوی کی نہ تیرا چرسی شکل دے پہن چود، چشتی فضل نہ ہے، چشتی تے کہنا ہی نہیں چاہیے ماں چودہ تینوں. بہرحال مولوی فضل دس ہاں او کواری ہویا اوے پہن چودہ او دلے او جے تو اصل دائیں تے جواب دے. اوے مرن تو پہلے تو اپنی اولاد جت کو تیری ہے وے تے پہن چودہ اقبال دی پھر رسم پوری کر، مرزا مسرور نو اودا ولی بنا کے جا. ماں دا تیری میں پہن چود کتے ہو. اور رہی بات یہ چودھری محمد حسین، یہ حرام زادہ جو ہے، یہ اس کا والد بھی مرزئی تھا اور یہ بچپن سے ہی مرزے کی بیعت میں شامل ہوا تھا. تو یہ کہنے کی بات کیا ہے کہ اب آپ یہ اس فوٹو کو دیکھ لیں. اس فوٹو میں جو ہے وہ بہت مشہور، بہت ہی مشہور و معروف نواب آف ملیر کوٹلہ، جو پنجاب میں میجورٹی مسلم پاپولیشن تھی وہاں کی، وہ اس کا جو نواب تھا اس کا چھوٹا بھائی بھی مرزئی، اور سارے مرزئی بن گئے تھے، نواب ذوالفقار علی خان. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر اقبال کو اس تصویر میں. ڈاکٹر اقبال سرخ دائرے کے اندر ہے اور اس کے ساتھ جس بندے نے رومی ٹوپی پہنی ہوئی ہے وہ ہے چودھری محمد حسین، یہ بھی مرزئی تھا. اور اس کے ساتھ جو سبز دائرے میں ہے وہ ہے نواب ذوالفقار علی خان قادیانی، اور اس کا چھوٹا بھائی خورشید، نواب خورشید خان، سم تھنگ لائک دیٹ. یہ سارے 1931 میں گئے تھے مرزا بشیر کے ساتھ شملہ میں. وہ مرزئی مسلم کمیٹی، کشمیر مسلم کمیٹی کا فیصلہ کرنے. اصل میں ہدف صرف یہ تھا کہ وہاں مسلمانوں کے کور میں مسلمان کے نام کے اوپر کشمیریوں کو زیادہ سے زیادہ مرزئی کیا جائے. اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب اقبال نے، جس کی شہرت مسلمان کی تھی، تھا تو اندر سے ماچود قادیانی، لیکن اس کی وجہ سے بے شمار لوگ
یار تحقیق کر لیں, ساری چیزیں سامنے. دس تہاڈی بھن نوں مولویو کنجری دے پترو بہن چودو, دسو جو کشمیری جو ہیں, اقبال نے جب قذاب کے بیٹے کو کشمیر مسلم کمیٹی کا سربراہ بنا دیا, اور پھر اس وجہ سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ قادیانیت کے اندر داخل ہوئے, اور بہن چودو دسو تسی ایدے ذمہ دار ہو, تسی ایدے جواب دیو گے اللہ نو, اور کنجرو دسو بہن چودو تحریک لبیک والے دسو حرام زادے. تو یہ اسی طرح سے جو ہے یہ حرامی, یہ کتے, یہ ماچود, یہ سامنے چیزوں کو دیکھ کر جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ قبول نہیں کر رہے اس کی قادیانی. اور چلو پھر مسلمان ثابت کرو بہن چودو گھنڈو حرام زادے ہو. تو لوگ کہتے ہیں گالی کیوں نہ نکالیں یار ان کو, یہ تو ماچود گولی کے قابل ہے. لیکن کیا کریں, ہمارے پاس تو ایسے وہ وسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. زبان ہے, اس کے ذریعے ہم اس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ چلو میں تو کہتا ہوں ان کو چلو نہیں گولی مارو, نہ کرو, نہیں ظلم, نہیں تشدد, نہیں, ان بینچودوں کو سامنے لے کے آؤ, اور کہ یہ اگر یہ حلالی ہیں پرامن طریقے سے پیار محبت سے ثابت کریں, میری کسی بھی بات کو غلط ثابت کر کے دکھائیں. ماچودو تم نے مرزائیوں کو عاشق رسول کہتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی چودو؟ قبر میں تم نے یہ کس کو ملنا ہے, مرزا قادیانی کو ملنا ہے, اقبال کنجر کو ملنا ہے. یہ ماچود اقبال کنجر جو ہے مرزا قادیانی سے بھی بڑا بہنچود گستاخ وہ غدار ہے. مرزے نے تو چلو اپنا دعویٰ کر دیا تھا اور وہ سارا کچھ سامنے آ گیا تھا, یہ دلہ حرام زادہ آستین کا سام. اب یہ شاعری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کو سمجھتا ہوگا؟ مرزا قادیانی کو سمجھتا تھا. بہن چودو تم خود کہتے ہو کہ مرزائی جو ہیں, اور ٹھیک کہتے ہو کہ مرزائی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد معاذ اللہ یہ پلیت قذاب ہوتا ہے. تم خود مانتے ہو ماں چودو. تو اب ہے کوئی مائی کا لال جو اقبال کو جو ہے مسلمان ثابت کر کے دکھائے؟ آئے اگر کوئی اپنے باپ کی اولاد ہے, اگر مرزائی کی اولاد ہے تو چپ کر کے بیٹھا رہے. میری اس ویڈیو کا مین فوکس ایک تصویر ہے جو 1938 میں ایک مصر کے پہلا قادیانی جب قادیان آیا تھا جنوری 1938 میں, وہ 40 روز تک وہاں رہا تھا, اور اس کے لیے جو ہے وہ تصویر مجھے نہیں معلوم کہ کیسے میرے ہاتھ میں آ گئی, لیکن آئی. یہ I don't know, میں تو تلاش نہیں کر رہا تھا لیکن سامنے آ گئی. یہ شاید اسی لیے آئی تھی, بالکل اسی لیے آئی تھی کہ میں اس کے اوپر مزید کام کروں. میں نے اپنے لمیٹڈ سورسز سے میں نے ہر اس آدمی کا جو اس میں بیٹھا ہوا ہے جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا, میں نے چاند ایک کتب باہر لائبریری سے بھی منگوائی اور چیک بھی کیا, لیکن جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے 2-3 ماہ لگا کر میں نے کہا کہ یہ اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نام ہیں, کئیوں کے تو شاید نام نہیں ہیں, یہ کون ہیں؟ تو جو مجھے ملے میں نے ان کی تصاویر بھی کچھ مل گئیں, کچھ تراشے بھی مل گئے, کچھ ان کی خبریں وغیرہ بھی مل گئیں, وہ میں نے آپ کی نظر کر دیے ہیں. اوکے, اور یہ قادیانی ہیں. تو یہی میرا قیاس ہے کہ جتنے بھی اس گروپ میں بیٹھے ہیں وہ سارے قادیانی ہیں یا قادیانی نواز ہیں, جو ظاہر ہے کہ کسی کنجر مرزائی کے کہنے کے اوپر وہاں آئے, ایک مصری قادیانی کا استقبالیہ کرنے, اس کو جوتیاں مارنے تو نہیں آئے تھے, اس کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ دینے تو نہیں آئے تھے, اس کے ساتھ ٹی پارٹیاں کرتے رہے ہیں, اس کے ساتھ نان کباب اور ہر چیز کھاتے رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ وہ ایک فنکشن میں آئے تھے. اور یہ ماچود کتنا بغیرت آدمی تھا یار, یہ ڈاکٹر اقبال.
1935 میں قادیانیوں کی مرضی اور خواہش کے مطابق اس نے ایک بیانیہ دے دیا کہ یہ قادیانی جو ہے ان کو اقلیت قرار دیا جائے، جبکہ قادیانیوں کا بھی اپنا یہی مطالبہ تھا، اور یہ سب جانتے ہیں، سب لوگ جو سیریسلی قادیانی کی ہسٹری وغیرہ کو وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی 30s میں کہ ہم لوگ جو ہیں مسلمان ہمیں نہیں مانتے، ہندو ہم نہیں ہیں، سکھ ہم نہیں ہیں، ہمیں ایک اقلیت. یہ اصل میں منصوبہ یہی تھا انگریزوں کا کہ ان کو ایک ٹیریٹری، ایک علاقہ ہندوستان میں دے دیا جائے جہاں یہ اپنی خلافت قائم کریں کم از کم. لیکن اس دوران تبدیلیاں ہو گئی، پاکستان بن گیا، یہ وہ چیزیں ہو گئی. تو یہ بلا شبہ مرزائیوں نے، آئے کوئی میرے سامنے ماچود لبرل وغیرہ ثابت کرے کہ یہ قادیانی جو تھے وہ پاکستان بنانے میں ان کی دلچسپی تھی؟ ہرگز نہیں. انہوں نے مخالفت کی تھی، جس کے میں سارے ثبوت دے چکا ہوں. اور ڈاکٹر اقبال اس قدر بے غیرت شخص تھا، اس قدر حرام زادہ تھا. دیکھیے نواب آف بھوپال جو کھلا قادیانی تھا، جو قادیانیوں کو سپورٹ کرتا تھا، قادیانیت کے لیے اس نے اپنا مشن بنایا ہوا تھا، ایک مشنری تھا وہ ماچود قادیانیت کا. اوکے. اور جب ڈاکٹر اقبال ریٹائرڈ ہوا ہے تو مرزا بشیر کے حکم پر اس نے جو ہے اس کو تا حیات 500 روپیہ وظیفہ مقرر کر دیا ریاست بھوپال کے نواب نے. یہ ریاست بھوپال کا نواب جو ہے یہ مرزا بشیر الدین کا ہم نوالا ہم پیالہ، یہ کٹھے زنا کرتے تھے، یہ کٹھے شراب پیتے تھے. یہ بہت ہی جو ہے اتنا وہ تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، پاکستان جب موومنٹ بن رہی تھی تو مرزے نے 3 یا 4 بار اس کو نواب بھوپال کو بھیجا کہ جاؤ محمد علی جناح کو بولو کہ یہ وڈرا کرے اس پاکستان کے نام سے اور اکھنڈ بھارت کے اوپر نہرو کے ساتھ پاور شیئر کرے اور اس کے لوگ جو ہیں وہ منسٹر وغیرہ بن جائے مسلم لیگ کے. تو نواب ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ کہ وہ کسی طریقے سے کنونس کر سکے ڈاکٹر نہرو کو اور محمد علی جناح کو، لیکن وہ دونوں نہیں ہوئے. تو یہ دلیل ہے کہ مرزائیوں نے تو پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی. ہاں بن گیا تو پھر یہ گولڈن اپرچونٹی تھی ان کے لیے کہ اب جتنے بھی ٹرینڈ فوجی افسر، نیوی اور ایئر فورس اور جو باقی نوکرشاہی ہے وہ پوری کے پورے وہ پاکستان آ گئے اور انہوں نے آکوپائی کر لیا. فیوڈلز وغیرہ جتنے بھی تھے وہ بھی مرزائی تھے اکثریت. تو اس لیے پاکستان پہلے دن سے ایک قادیانی ریاست بنا تھا. خیر، اور چلیں اب چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں، یہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. پہلے لوگوں کو شاید اتنی انفارمیشن نہیں تھی، اتنی جانکاری نہیں تھی. ظاہر ہے کہ اقبال کے بارے میں یا ہڈن قادیانیوں کے بارے میں اللہ نے اگر مجھ سے کوئی اچھا کام لیا تو یہ میں تو اس کو میں اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا. لیکن یہ قوم کی اصلاح کے لیے ہے، یہ ضرورت ہے وقت کی کہ لوگ یہ تو جان سکیں مسلمان کون ہے اور قادیانی کون ہے. ماں چودو سارے قادیانیوں کو تم نے مقبرے بنا کے رکھے ہوئے ہیں دلے. اور وہ ضیاء الحق قادیانی آج تک کسی ماں چود حرام زادے مولوی نے یہ نہیں کہا، یا تو اس کو مسلمان ثابت کرے نا میرے سامنے، یہ تک نہیں کہا کہ یار ہماری مسجد جو ہے اس میں وہ پلید قادیانی کا وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. ان گانڈوؤں نے اتنا مطالبہ تک نہیں کیا کہ اس کی قبر کو اٹھا کے تو وہاں لے کے جاؤ ربوہ میں. یار اتنی بے حسی اور بغیرتی ہوتی ہے ان کشتی کے پتر مولویوں نے. یہ تک میرا اس جائز مطالبے کا ساتھ نہیں دیا، مخالفت الٹا کی ہے. میں کہتا ہوں کہ جو شہید ہوئے ہیں جن کے نام پر انہوں نے اربوں روپے بنا لیے ہیں ماں چودوں نے، یہ ان کے لیے ایک یادگار نہیں بن سکتی پاکستان کے اندر؟ کیا یہ ملک سے غداری ہے؟ کیا اس کے اوپر مقدمہ بن جائے گا؟ کیا اس کے اوپر پولیس آپ کے اوپر فائرنگ کرے گی؟ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ یہ قادیانیوں کو ناراض نہیں کرنے چاہتے ہیں، نوجوانوں سنو، تم ان کے پیچھے لگو گے
اپنا ایمان بھی خراب کرو گے کہ قادیانیوں کو تم عاشق رسول سمجھو گے پھر، اوکے، اور ملک کے لیے بھی تم بینچو پھر نقصان دہ ہوگے. اس لیے سمجھو یار، سمجھو. میں بار بار جو کہہ رہا ہوں یہ آپ کی اصلاح کے لیے ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں. اچھا آپ دیکھیے 1938 میں مرزئی مجلہ میں خبر آئی ہوئی ہے کہ مصر کا پہلا جو ہے وہ 40 روزہ دورے پہ آیا. ان ماں چودوں نے یہ چیز جو ہے ریکارڈ پر نہیں لے کے آیا، اس کو ہڈن کیا مرزئیوں نے کہ ڈاکٹر اقبال بھی اس کے استقبال کے لیے آیا تھا. ہاں، اور یہ تو تصویر مل گئی تو یہ راز افشا ہوا. مرزئیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، جیسے ضیاء کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کل کو کوئی آغا وسیم جو ہے وہ میرے قادیانی ہونے کے سالڈ ثبوت دنیا کے سامنے رکھے گا. تو یہ پھر میں کہتا ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ یار یہ جو ہڈن قادیانی ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ان کی اصلیت قوم کو بتائی جائے. اور یہ کیسے انہوں نے جناب اتنا بڑا اتنا اہم ایونٹ کہ بھئی ڈاکٹر اقبال وہاں گیا اس کی استقبال کے لیے، اور قادیانیوں نے اس کو کیوں نہیں پبلک کیا؟ کہتے نا کہ یہ آخر تک مرزئی تھا کہ یہ دیکھو ہمارے مرزئیوں کو ویلکم کرنے آیا تھا یہاں پر. اگر مسلمان ہوتا تو نہ آتا، اگر مسلمان ہوتا تو اس کی نماز جنازہ مسلمان ادا کرتے، اس کو لاحد میں مسلمان اتارتے. ماچدو اس کو لاحد میں کس نے اتارا ہے؟ مرزئیوں نے اتارا ہے. یہ محسن شاہ، یہ غلام رسول مہر، خلیفہ شجاع الدین اینڈ سو مینی ادرس جن کے پہلے بھی میں نام، اور یہ سارے مرزئی تھے. انہوں نے اقبال کی نماز جنازہ کیوں ادا کی؟ مرزئیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ غیر قادیانی کی نماز جنازہ نہیں کرنی. اور ماں چودو یہ سارے قادیانی وہاں پر. تو خلیفہ شجاع الدین کون نہیں جانتا کہ وہ مرزئی ہے، کھلا مرزئی. اور تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھو بابا یہ چیز اتنا بڑا فراڈ کر رہے ہو آپ لوگوں کے پوری امت اسلامیہ کے ساتھ، ایک مرزئی کو عاشق رسول کہہ رہے ہو. تو یہ ماچود مولوی حرام زادے، یہ مرزئیوں کی اولاد، یہ گانڈو، یہ حرامی، یہ کتے، یہ دین فروش، میں جانتا ہوں اتنے سچائیاں سننے کے بعد بھی یہ ماچود اس کو عاشق رسول کہنے سے باز نہیں آئیں گے. وہ مرتد ہیں جو اس کو عاشق رسول کہتے ہیں. لیکن خدارا اس نئی نسل کو تو بچائیں، جوانوں کو تو بچائیں، لوگ تو سمجھ سکیں کہ جس کو ہم عاشق رسول کہہ رہے ہیں وہ پکا مرزئی تھا. تو یہ بینچوت تو باز نہیں آئیں گے، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں آل رہے ہوں ڈگے ووٹ نے کہ ماں چود ان کو. ابھی یہ دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ وہ خادم قادیان حرام زادے کو ہر چیز بتا دی گئی تھی، توبہ نہیں اس نے کی. اور کوئی مولوی آ کے کہے کہ مولوی جو تھا نا وہ اس نے جو باتیں کی ہیں، اگر ایم عالم کی قبر پہ دعا کی ہے، وہ چاہے مرزئی بھی تھا تو اس کی قبر پہ دعا کرنا کفر نہیں ہے. اقبال نے یہ کہا، وہ کہا، یہ کہا، یہ ساری چیزیں ہیں اسلام کا. آؤ نا تاڈی بھن کنجری دے پترو. تو یہ انشاءاللہ تعالی جو بنیادی چیز یہ ہے کہ ان قادیانیوں نے بھی چھپایا کہ اقبال جو ہے وہ کیوں نہیں چھپائیں گے. وہ اس لیے چھپاتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ جس دن یہ قادیانی جو ہے اس کا ہونا پتہ چل گیا تو اس کا وہ درجہ، اس کا وہ عزت، اس کے وہ سٹیٹس نہیں رہے گا. ماں چودوں نے جھوٹ کے طور پر ہر چیز جو ہے قوم کو مسلسل گمراہی میں ڈال دیا. کیا وہ کس مادر حرام زادہ زاد حامد اور یا مقبول جان حرام زادہ، یہ ملا، یہ سب بہن چود ایک ہی مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ قوم کو گمراہ کیا جائے، اور قوم کو گمراہ کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ڈاکٹر اقبال کو مرے 90-80 سال ہو گئے. ماچود قادیانی مرا، قادیانیوں نے دفنایا، قادیانی عقیدے پہ اس دنیا سے گیا، لیکن مسلسل 90-80 سال سے پوری امت مسلمہ کو یہ ماچودوں نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ سب کو بتایا کہ یہ عاشق رسول ہے. تو یار یہ
یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں، اور اس کے باوجود اگر ہم حق کا ساتھ نہیں دیں گے اور مولویوں کی گمراہ کن باتوں کو فالو کرتے رہیں گے تو یہ نقصان ان کا اپنا ہے۔ میں نے جو ہے وہ خلیفہ شجاع الدین کے بے شمار، کیونکہ اس کے جو ہے حوالے دینے میں نے مناسب اس لیے نہیں سمجھے جو اس گروپ میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ قادیانی تھا، تو اس لیے وہ ہڈن قادیانی نہیں تھا، نون قادیانی تھا، سب جانتے ہیں، تو میں نے اس لیے اس کا کوئی ریفرنس نکال کے نہیں رکھا، کوئی حوالہ، یہ وہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کھلا قادیانی تھا، جیسے وہ کیا نام ہے اس کا، ڈاکٹر سلام کھلا قادیانی ہے، اس کی میں اب کیا، تو اسی طرح سے ہمیں سمجھنا ہے، اور اس سے ایک نئی ڈائریکشن کی طرف ہم نے جانا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم اپنے دوست دشمن کو پہچان لیں گے، مسلمان اور قادیانی میں فرق کر لیں گے، تو اللہ کا فیض ہوگا، داتا کا فیض ہوگا، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے، اور اس کے فیض سے ہمیں بہت کچھ جو ہے ہم اچیو کر سکیں گے۔ او فیض اٹھ جاتا ہے جب جب تم جماندرو قادیانیوں کو عاشق رسول کہو گے۔ دلو، کیا اللہ کی ذات خوش ہے کسی مولوی سے؟ کیا نبی کی ذات خوش ہے کسی مولوی سے کہ وہ ضیاء جیسے قادیانی کو جو ہے وہ ضیاء الحق عمران کے رہنمائی حاصل ہو، اور کل کو یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اقبال اور ضیاء اور عمران اور یہ سارے قادیانی تھے، ہم تو ان کو مسلمان سمجھتے رہے تھے۔ تو چیزیں کلیئر کر دی گئی ہیں، اور بہت سارا کام ہے۔ تو بالکل مرزائی ہٹاؤ تحریک کے نظریے کو اپناؤ، میرا ساتھ دو، ہم انشاءاللہ تعالی ایک ایسی، وہ کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا میں شود، ہم ایک بڑا دریا بن کے پاکستان کو قادیانی غلامی سے بچا سکتے ہیں۔ اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ جو جس سرزمین کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، تو اس سرزمین سے قادیانیت کا قلعہ کما کرنا، یہ نہیں ہے کہ جو ان کو عہدوں سے ہٹاؤ، ان کو اس ٹھیک ہے اقلیت کے پیسفل طریقے سے رہیں جو بھی ہے، لیکن مطلب کم از کم یہ تو کریں، کرنا تو بہت کچھ ہے شریعت کے مطابق، لیکن کم از کم یہ تو کریں کہ ہمارے مالک تو قادیانی نہ ہو، ہم اپنے قادیانی، کون قادیانی ہے کون مسلمان ہے اس کی تو تمیز کر سکیں۔ ماچو دو، تم لوگوں نے تو انتہا سے زیادہ جو ہے گمراہی پیدا کر دی ہے، کنفیوز کر دیا قوم کو۔ تو اس لیے یہ جتنے مولوی ان کی تعریف کرتے ہیں مرزائیوں کی، اور ان کو بدوبدی عاشق رسول کہتے ہیں، خواہ وہ مرزائی کی شکل میں ہو اور یا مقبول کی شکل میں ہو یا کسی اقبال وغیرہ کی، تو یہ سب پر خدا کی لعنت، اور سچائی یہی ہے کہ یہ مرزائی ہے، مرزائی کو مرزائی بولو اور تحقیق کرو، جانو، اور میری بات اگر کوئی غلط ہے تو آؤ ثابت کرو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، ماچو سارے مولوی میری باتیں سن کے ایک وہ چوہے کی کھڈ میں ور گئے ہوئے ہیں، نکلتے نہیں ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری چیزیں ہیں، یا مجھے غلط ثابت کرو یا خود اپنی اصلاح کرو۔ ماچو دو جو نہیں آ رہے، قوم کیوں نہیں سمجھتی کہ میری بات آغا وسیم جو ہے وہ حق سچ کی نمائندگی کر رہا ہے؟ میرا ساتھ دو، ہم چلے۔ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں کہا، لیکن میں آج کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ٹائم جو ہے وہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، پاکستان دن بدن، عمران خان دوبارہ بھی آئے گا ماچود، اور وہ پورا قادیانی۔ یہ پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا، میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ طالبان جو ہے اینٹی پاکستان ہے، عمران خان کو اس لیے ہٹایا گیا، دوبارہ لے کے آئیں گے۔ قادیانی ایجنڈے پہ پوری طرح سے کام ہو رہا ہے، شہباز شریف ہو، زرداری ہو، وہ فلانا ہو، سارے ماچود ایک ہی ہیں۔ تو اس لیے ان کے دھوکے میں نہ ہو، ہمیں ایک ریڈیکل تبدیلی کی طرف جانا ہے کہ پاکستان کی بنیادوں کو درست کرنا۔ پاکستان کی بنیادوں کو اس طرح سے درست ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے بنیادی طور پر یہ دین کے نام پر حکومت لی گئی ہے، مسلمان کے نام پر یہ ملک بنا ہے، تو اس سے قادیانیت کا غلبہ ہٹانا ہوگا۔ اور تم لوگ نمازیں روزے جو مرضی کر لو، لیکن جب تک یہ ملک قادیانیوں کے نرخے میں ہے، دشمن نبی کے دشمنوں میں ہے، کوئی فیض تم پر نہیں آئے گا۔ جو میں بتا رہا ہوں وہی راستہ درست ہے، اور کوئی راستہ نہیں، اور کوئی راستہ نہیں۔
سنا ہے آپ کو بھی کچھ اس سلسلے میں بھی کچھ سلسلہ جنبانی ہوئی تھی. یہ سرگودا کا کیس غالباً بعد میں بنا ہے. اچھا. پہلے ایک کار کا پرمٹ آیا, ہم نے رکھ لیا, پھر آیا ایک اور کا, وہ بھی رکھ. پھر ایک دوست آئے, انہوں نے کہا صاحب ہم چیسے کا پرمٹ بھیج رہے ہیں, آپ وہ بھیج کر یہ کار لے لیں. میں نے کہا بھیجیں یا نہ بھیجیں, بہرحال یہ پڑے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ اس کے کوئی 10 دن بعد ڈیٹ ان کی نکل گئی تھی, میں رکھ چھوڑے, اب بھی شاید ایک ہاتھ پڑا ہوگا. ایک ڈی ایس پی صاحب آئے, سی آئی ڈی کے تھے, تو انہوں نے کہا صاحب میرا نام فلاں ہے اور میں ڈی ایس پی سی آئی ڈی ہوں. تو میرے منہ سے نکلا کہ بہرحال آپ فرمائیے کیا حکم ہے. جعلی بھی بن جاتے ہیں لوگ. تو انہوں نے آئیڈینٹی کارڈ اپنا نکالا اور مجھے دکھایا کہ نہیں یہ میرا. میں نے کہا یہ بھی جعلی بن جاتے ہیں, آپ فرمائیے حکم کیا ہے. تو انہوں نے کہا صاحب آپ نے کار کے پرمٹ لیے تھے. میں نے کہا میں نے کوئی پرمٹ لیا. کہا صاحب اگر نہیں تو یہ میری فائل میں کیسے آ گئے. میں نے کہا یار عجیب آدمی ہے تمہارا وزیر اعظم, یعنی چور کو کہتا ہے لگ جاؤ, مالک کو کہتا ہے لگ گئے. یعنی میں نے تو پرمٹ آئے پڑے ہیں, یہ لیں پڑے, یہ اوور ڈیو ہو گئے, آپ لے جانا چاہیں تو میں ان کی فوٹو اسٹیٹ کروا دیتا ہوں. میں نے تو مانگے ہی نہیں, جو بھیجے ہیں انہوں نے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہا کہ الحمدللہ آپ کا وہ چپراسی کہاں ہے. میں نے کہا ہم سارے چپراسی ہیں آپس میں, تو یہ شریف بابا بیٹھا ہے. تو ان کا بھائی یہ 10 روپے لو اور چائے لاؤ. میں نے کہا نہیں 10 روپے ہم خرچ کر سکتے ہیں, آپ گھبرائیں نہیں. کہتے نہیں میں خوشی میں کھلا رہا ہوں. میں کس خوشی میں بھائی, کیا پتہ ہے آپ کی آمدنی کیسی ہے. کہتے نہیں یہ حلال کے. بہرحال ہم چائے پلا سکتے ہیں. چائے ہم نے پلائی. کہ لگا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کل اسمبلی میں یہ لسٹ سنائی جائے گی, اور سنائی گئی جس میں ثاقب کا نام نہیں تھا. ٹھیک, اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل تھا, یعنی ایم ڈی میں بھی ٹریپ کی طرح کرنا چاہتے تھے. پھر وہ روزنامچے کے جناب 2 کیسز ہوئے, اور ہمیں پتہ چل گیا, وہ تھانے دار صاحب بتا دیتے تھے بیچارے. ہم نے اس کے لیے رٹ کی کہ قبل از گرفتاری ضمانت ہو جائے. چودھری عزیز احمد صاحب باجوہ اور مرزا نصیر احمد ان کے ساتھ تھے, عبداللہ باجوہ 2-4, وہ بیچارے کنڈکٹ کر رہے تھے. تو یہ لگا ڈویژنل بینچ میں جسٹس نسیم حسن شاہ اور ایم ایس ایچ قریشی. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ان دنوں یہ سارے ماتوب ہو گئے تھے. رامے صاحب بھی آتے تھے, ہتھ کڑی کے ساتھ آتے تھے. راجہ منور احمد صاحب آتے تھے, وہ بھی ہتھ کڑی سے آتے تھے. ایک الطاف سین وہ ٹیکنیکل ایڈیٹر ہے ہمارا ایک, وہ بھی آتا تھا. وہ بھی ہم اچکنے پہن کے چلے جاتے تھے, اور یہ ہمیں گرفتار نہیں کرانا چاہتے تھے. محسوس ہوا, مثلا محسوس ان کی باتوں سے ہوا کہ پہلے دن جب ہم گئے, پیشی ہوئی, تو کوئی ڈی ایم عوام صاحب بعد میں تو شخص نے بڑے احسان کیے, ایڈوکیٹ جنرل تھے, مشہور معروف وکیل. تو ان کی آپ کو معلوم ہی ہے کہ نسیم حسن صاحب کی آواز بڑی زنانہ سی ہے. تو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ وہ ایکیوزڈ کہاں ہے. تو میں اٹھا, میں نے کہا مائی لارڈ آئی ایم ثاقب ضلوی. او ثاقب ضلوی, اس قوم کے ترانے گاتا رہا, نغمے سناتا رہا ان کو. اس سے بہتر آدمی مسٹر دوست محمد اعوان, اس سے بہتر آدمی ڈیفینس آف پاکستان کہاں مل سکتا. نیکسٹ انہوں نے کہا جی وہ میم شین وہ 2 دفعہ قید ہوا. کیوں قید ہوا بھائی, اس کے لیے قید ہوا کہ ڈیفینس آف پاکستان روٹ لگے. مسٹر دوست محمد اعوان, ہم آج تو سننے کے قابل نہیں, تھک گئے ہیں. 1.5 مہینے کے بعد سنیں گے, آپ ان کو ریسٹ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. 6 مہینے جی اس نے اس طرح چلائے. اور ایک میں تو عجیب بات کی, اور اس دن چودھری عزیز احمد باجوہ حیران ہوئے کہ یار نسیم حسن نے حد کر دی. میں نے کہا دوستی تو اس کے والد سے تھی, ہم حضرت صاحب کا پیغام لے کر جایا کرتے تھے محسن شاہ کے پاس, لیکن اس نے نبھا دی. اس نے مجھے کہنے لگا کہ وہ ثاقب صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو روزنامچے میں آپ نے تفاصیل لکھی ہیں, یہ کہیں کوئی واقعہ ہوا بھی ہے یا صرف شعر ہی کہہ دیے ہیں آپ نے.
تو میں نے کہا مائی لارڈ بات یہ ہے کہ یہ تمام جتنے واقعات میں نے لکھے ہیں ان کی ایف آئی آرز میرے پاس ہیں، یہ فیکٹس ہیں، حلفیہ بیان بھی میرے پاس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ڈسکسنگ دا فیکٹس. ہاؤ سمپل یو آر ڈسکسنگ دا فیکٹس ان دس رجیم. یعنی اتنی سختی سے اس نے کہا. پھر کہا دوستوں مندگاوان کو بھئی گرفتار نہیں کرنا ان کو اور ہم سنیں گے اگلی دفعہ. تو 6 مہینے انہوں نے جی اس طرح گزار دیے ہمارے. 6 مہینے کے بعد ایک دن چودھری عزیز احمد صاحب باجوہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھیے ہمارے پاس تو ضمانت کا اختیار ہی نہیں ہے. میں ان دونوں کو پکڑنا نہیں چاہتا، پتہ نہیں دل چاہتا نہیں کہ گرفتار کراؤں. آپ چپکے سے واپس لے لیں، میں ایڈوکیٹ جنرل سے جنٹل مین پرومس لیتا ہوں کہ وہ گرفتاری نہیں ہوگی. میں کہا جی ٹھیک ہے، وہ جج کہہ رہا ہے. انہوں نے واپس لے لیا. 2 سمجھدار نے جنٹل مین ایگریمنٹ دے دیا. لیکن جب انتخاب کا وقت آیا تو جناب بھٹو صاحب کو خیال آیا کہ وہ گرفتاری ہونی چاہیے. چنانچہ ہماری گرفتاری ہوئی. میں عجیب بات ہے کہ میں دفتر میں بیٹھا تھا اور صرف کاتب موجود تھے، اور وہ کاتب میرا ایسا تھا، اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے، بہت ہی شریف آدمی تھا، کہ وہ صبح ناشتہ بازار سے کر کے بیٹھ جاتا تھا اور شام کو چلا کے جا کے کھانا کھا کے سو جاتا تھا. بہت شریف آدمی، اسے پتہ ہی نہیں کہاں ہائی کورٹ کہاں ہے کیا ہے. میں نے اس کو ایک لسٹ دی ہوئی تھی کہ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے، اور وہ آ سکتا ہے کہ ہمیں گرفتاری وغیرہ ہو جائے، تو تم ان میں سے ان وکیلوں میں سے کسی کو کوئی اطلاع کر دینا، یہ نام ہے. تو اب وہ جناب پولیس، میں بیٹھے تو پولیس آ گئی. ایک انسپیکٹر صاحب، 2 سب انسپیکٹر، ایک حوالدار، 5-4 سپاہی. میں نے کہا بھائی اتنی نفری کی کیا ضرورت تھی، ہم تو اکیلے آدمی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. تو وہ تھانے دار کہنے لگے جی آج وبا ہو گئی. میں کہا ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں، تو چلیں پھر. میں کہا چل چائے وائے تو پی لو یار. کہنے بھائی چائے پی لیتے. خیر چائے انہوں نے پی، اور پھر ہم جب نیچے ہم اترے تو فٹ پاتھ دائیں پہ چل رہے تھے، آگے بھی پولیس تھی، پیچھے بھی پولیس تھی، درمیان میں تھا. تو وہ دوسری طرف کے فٹ پاتھ پہ ایک ربوے کا ایک لڑکا نعیم جا رہا تھا. وہ پریشان ہوا دیکھ کر، تو اس نے آنکھوں سے اشارتاً مجھے پوچھا، جیسے کہہ رہا کہ گرفتاری ہو رہی. تو میں نے ہاں کر دی. تو وہ انتظار کرتا رہا کہ جب ہم مکلوڈ کو مڑیں تو پھر وہ دفتر میں چڑھے. وہ دفتر میں چڑھا تو وہ منشی جی نے کہا یار نہیں، مجھے تو ہائی کورٹ کا پتہ نہیں ہے، ان کی گرفتاری ہو گئی ہے، تو جا کے کسی ان میں سے کسی نام کو اطلاع دے دے. تو مرزا نصیر احمد صاحب بتایا کرتے کہ ہم کچھ 11:30 بجے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یار چائے اچھی نہیں تھی، ایک اچھی چائے پیئے. پھر بیٹھ گئے. اتنے میں نعیم پہنچ گئے. تو نے کہا جی یہ صورت ہے. اب وہاں ادریس نصر اللہ خان بھی تھے، مرزا نصیر احمد صاحب بھی تھے، مبشر لطیف بھی تھے، چودھری عزیز احمد، سارے بزرگ بیٹھے. تو وہ کوئی اب ٹریبونل کی طرف چلا گیا، کوئی ہوم سیکرٹری کی طرف چلا گیا. مجھے وہ لے کر پریس میں آ گئے، اور پریس سے میم شین کو ساتھ لیا، اور ہم تھانے میں آ گئے قلعہ گجر سنگھ کے. وہ کوئی جو وہاں کے ایس ایچ او تھا، انسپیکٹر پولیس تھا، وہ بہت شریف آدمی تھا. اس نے ہمارے لیے ٹینٹ لگوایا، اس میں ایک میز کرسی، 2-3 کرسیاں رکھی، ایک پلنگ رکھا، اور فروٹ وغیرہ رکھے. کہنے لگا یار جرم تو جو آپ کا ہے مجھے پتا ہے، بہرحال آپ آرام سے بیٹھے. اتنے میں چودھری حمید نصر اللہ خان اور یہ سارے آ گئے. تو وہ غالباً ان کو جانتا بھی تھا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اب گھبرائے نہیں، ہمارے پاس حوالات نہیں ہے، ہمیں ساتھ کو ان کو بھیجنا ہے سول لائن کے تھانے میں، تو رات کو بھیجیں گے. تو آپ صبح جب ٹریبونل میں ضمانت کے لیے ضرور درخواست دے دیں. انہوں نے نہیں پتا تھا کہ بات کیا ہے. تو جب رات پڑی تو وہ پھر آئے ہمارے ٹینٹ میں. تو مجھے کہنے لگے ثاقب صاحب گرفتاری ہم صبح نہ ڈالیں. تو میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ اس وقت آپ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق لائے تھے یا ہماری مرضی کے مطابق؟ تو جو چاہیں کریں. لیکن نہیں صبح ہی ڈال لیں گے، آپ آرام کریں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ صبح آپ کا آدمی آئے گا، ہم آ جائیں؟ نے کہا نہیں آپ آ جائیں جی، ہمارا آدمی جائے گا، اسے پتہ کچھ ہوگا نہیں، پتہ نہیں کیا کچھ وہ بتا دے گا، اور وہاں
सारा मोहल्ला परेशान होगा और बातें बनती रहेंगी। मैंने कहा किस वक्त आ जाएं? उन्होंने कहा साहब आप 9:30 तक आ जाएं, جی 9:30 और 10 के दरमियान। ठीक है। फिर बाद निकले تو भीमशीन ने मुझे कहा कि भाई बात यह है कि जमानत हमारी नहीं होगी, भुट्टो साहब का पर्सनल ऑर्डर है, ہاں अब किसी इंस्पेक्टर किसी ट्रिब्यूनल वाले में इसमें हौसला جی۔ नहीं है कि वो जमानत ले ले। 6-7 दिन तो बिल्कुल नहीं होगी। उसका ये फिक्रा मेरे दिल में उतर गया। मैंने सोचता रहा कि फिर अगला पर्चा तो तैयार करना चाहिए। तो घर वालों को मैंने नहीं बताया, सिर्फ मेरे बड़े लड़के को इल्म था। मैंने कहा ना अपनी माँ को बताना ना मेरी माँ को बताना। ठीक है चले। तो मैं बैठ गया रात को पर्चा लिखने। अगला पर्चा पूरा तैयार किया, ماشاء नज़्में गज़लें सब, लीडर जो सब, और हिदायत सरवर्क के मुतल्लिक कातब को तैयार करके 2:30 बज गए मुझे ख्याल है। लेकिन अक्टूबर का शुरू था, सितंबर का आखिरी था, वो तो सर्दी थोड़ी थी। ऊपर रहते हमारी जो मस्तूरात हैं ऊपर रहती हैं, नीचे मैंने ड्राइंग रूम में जाके नफल पढ़ने शुरू किए क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, बहरहाल एक खलिश थी दिन में। और उन नफलों में अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया कि गिरफ्तारी नहीं होगी। ماشاء तो बड़े सुकून से फिर मैं सो गया नमाज पढ़ के।